قرآن پاک کی آیت ہے، ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا۔ بیٹا کتنے بجے آؤ گے؟ امی آپ کیا بار بار پوچھ رہی ہیں؟ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پہ بلایا گیا، 40 دن کے لیے وہ لوگ گئے۔ اب وہ لوگ نہیں موسیٰ علیہ السلام گئے، اب وہ 40 دن کے لیے اوپر جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا یہودیوں کی ایک چیز ہوتی ہے 10 کمانڈمنٹس، کبھی سنیے لفظ سنا ہے 10 کمانڈمنٹس؟ یہ وہ تھی ٹیبلٹس جو جب موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں آگ نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا خدا ہوں، وہاں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ان کو آواز آئے گی، موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور بھاگنے لگیں گے۔ اب وہاں پہ 40 دن گزارتے ہیں اور وہاں پہ ان کو اس زمانے میں ظاہری بات ہے پیپر پرنٹنگ وغیرہ نہیں تھی، تو آج جس کو اب ٹیبلٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، جو سارے اینڈرائڈ ٹیبلٹس آتے ہیں، تو یہ ٹیبلٹ جب تم ہسٹوریکل وہ دیکھو گے نا ڈرائنگز وغیرہ، تو اس میں نظر آئے گا کہ پتھر کی سلیں ہیں اور اس کے اوپر کھودا جاتا تھا ہتھوڑی سے، ہیمر، اور ایک اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو وہ ٹیبلٹس تھی، ان کے اوپر 10 کمانڈمنٹس آئیں۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی اور مجھے اس کے اندر سے قرآن پاک کے اندر بھی 10 کمانڈمنٹس جو آئی تھی وہ ملتی جلتی مل گئی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ان کو ڈسکس کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انعام ہے نمبر 6، اور اچھا میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا، النساء جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا وہ میں نے آپ کو پیچھے البقرہ تو بتا دیا، النساء دا وومن، خواتین کے وہ چیپٹر ہے ہی پورا خواتین کے بارے میں۔ خیر ابھی ہم سورہ انعام، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں کرنا اکیلا، جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ والدین کے، اب سیکنڈ حکم آ رہا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ معاف کرے جوان ہوتے ہیں تو ہم کسی بیٹا کتنے بجے آؤ گے؟ امی آپ کیا بار بار پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، قرآن پاک کی آیت ہے، ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جواب دینا جو ہمیں بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ سے، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اف تک نہیں، یوں تک نہیں کرنا ہے، لیکن ہم اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بہت گناہ گار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ وہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا دیکھو اس کے اندر ایبارشن کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر دونوں پوائنٹ آف ویوز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بیبی اتنے منتھ کا ہو گیا ہے تو وہ تو سیدھا قتل ہے۔ تو اب خیر اس پہ بہت سارے علماء نے، جو پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کے کچن علماء کو میں نے سنا، تو اس کے اندر یہ ڈسکشنز ہیں کہ بھائی جب بیبی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اگر اس کو ابارٹ کرایا تو وہ سیدھا اولاد کو قتل کرنے والی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، انڈیا میں تو آج تک ہوتا ہے کہ بیٹی ہو جاتی ہے تو اس کو نعوذ باللہ، اللہ ہمیں سب کو معاف کرے، ان سب کو عقل اور ہدایت دے، بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے یہ بڑی کامن بات تھی، ارے یار بوجھ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو غربت اور پیسے کم ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق یعنی کہ کھانا پینا، تمہارے لیونگ جو سسٹم ہے وہ دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ چھپی ہوں یا کھلی، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاؤ اس پہ، ہم کوئی بھی موویز دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، اب یہ دیکھو نیوڈیٹی کس حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہے، گڈ سٹوری لائن ہے، سب کچھ ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک دم سے وہ بےدوی شروع ہو جائے گی۔ آپ بہت ساری سیریز کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ اس کے اندر یہ نیوڈیٹی نہیں بھی ڈالتے تو اسٹوری کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ نیوڈیٹی جو ہے نا، یہ سارا جو اب تو ہم اس دن بھی ہم نے ڈسکس کیا، ایپسٹین فائلز آ گئی نا بھائی، دیکھ لو نا۔ تو جو ہم اپنے بچپن سے جو شیطانی سسٹم کی بات کر رہے تھے تو وہ ہم نے دیکھ لیا، آج وہ کانسپریسی تھیوری ختم ہو گئی اور ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ خبیث جو ہیں یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے سامنے کیا آتا ہے بھائی، آج اپنی دنیا دیکھو۔ اس دن بھی ہمارے سامنے کچھ گرلز تھیں تو میں نے یہی بتایا کہ ایک جگہ پہ حکم آیا کہ مردوں کے پہلے جہاں پر آتا ہے نا کہ عورتوں کو کس طرح کا حلیہ ہونا چاہیے، اب آ گئی ہمیں کیا کرنا ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے۔ پہلا حکم آتا ہے مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔
آگے ہمارے مرد پاکستانی مرد کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کپڑے کیسے پہنی ہوئی تھی؟ تو بھائی وہ کپڑے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہوا تھا تو وہ خدا تعالیٰ کے آگے، اللہ پاک کے آگے وہ جواب دہ ہے، اور اس آف کورس اس سے کویشچن ہوگا اور اس کی کلاس ہوگی اور جو اس کے ساتھ ہونا ہوگا. مجھ سے کیا سوال ہوگا کہ اس نے یہ کیسے کپڑے پہنے تھے؟ نہیں، مجھ سے یہ سوال ہوگا بھائی اس نے جیسے بھی تیری آنکھیں وہاں کیوں تھی بھائی؟ میرے لیے کلیئر آرڈر آ گیا، مجھے اپنی نظریں نیچے رکھنی ہیں. تو ان کا مسئلہ ان کی حد تک، مجھے اپنی جواب دہی کرنی ہے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں میں کس کا ذمہ دار ہوں؟ اپنی وائف کا، اپنی بیٹی کا، اپنے گھر والوں کا. لیکن باہر جو عورت ہے اس کے اوپر ہمیں ایز اے پاکستانی اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم ججمنٹل نہ ہوں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ بتا دیا آپ کو نیوڈیٹی سے اور فحش کی طرف سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں کسی کو قتل کرنا، ایسی جان کو جس سے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو. محترم مطلب کوئی رسپیکٹیبل لائف، اس کو ہم مار نہیں سکتے. ایک جگہ پہ آتا ہے اگر تم نے ایک انسان کا قتل کر دیا تو سمجھو پوری انسانیت کا قتل. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات وار سچویشن میں اپلائی نہیں ہوتی ہے. وار سچویشن کے اندر وار ہے بھائی، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ میرا دشمن ہے، اس کے اندر تو قتل کرنا ہے. لیکن وار کے علاوہ کی کوئی سچویشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر واضح، اور صرف اس کتاب میں نہیں پچھلی کتابوں میں بڑا کلیئر لکھا، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو بغیر کسی حق کے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ، ہماری سب کے، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ میچور ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں. اب اگر تم معاشرتی طور پہ دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا کہ کئی جگہ پہ فیملیز کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یار انسان ہیں، ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ہم لالچی ہیں. ایک جگہ پہ آیا ہے کہ اور انسان کو تو ہم نے کمزوری پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، مجھے نظر آ رہا ہے یار کہ یہ جو ہے نا میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے. اب یہ دیکھو نا، ہم ایسی مینٹیلٹیز آتے ہیں، چلو ابھی مجھے بھی تو ضرورت ہے، میں تھوڑے پیسے نکال لیتا ہوں، بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، سائننگ تو ساری میری نہیں، بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے یار، میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہتا ہوں. اور میک شور کر لیا جب تک 18 ایڈلٹہڈ میں پہنچے ہیں، بڑے ہوں، تب تک مال ختم ہو چکا ہو بھائی. اب پوائنٹ کیا ہے بھائی، یہ ساری چیزیں تم نے اپنے آپ کو تو جھوٹ بول کے بیوقوف بنا لیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے تمہارے اندر کی سوچ. تم یہ کہہ رہے ہو منہ سے جھوٹا جملہ، نہیں میرے بھائی کے بچے، مجھے تو بہت خیال رکھنا. بھائی اندر تمہارے کیا چل رہا ہے جو تمہاری پلاننگ ہے؟ منہ سے جتنی بھی منافقت کر لو، جتنا جھوٹ بول لو، وہ بنانے والا ہے، تمہیں کریٹ کرنے والا ہے. اندر کی ساری سوچیں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، اس کے سامنے آ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. تو اس کے بارے میں کیا آرڈر ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری ہے. اور آگے جہاں پہ یتیموں کے بارے میں لکھا ہے، یتیموں کا بڑے رائٹس ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سوچ لو حق تمہیں پورے دینے ہیں. کل اگر تم مر گئے اور تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو تم نے اگر ذاتی کی سوچو، یہ سوچ کے کرو کہ ان کے اوپر کوئی ذاتی کر جائے گا، تو مجھے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ بھائی کل میرا وقت آتا ہے نا یار، تو کل میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو جب انسان اس خوف میں آتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ تقویٰ رکھو، وہ کانشیسنیس رکھو کہ میں خدا کی اس دنیا کے اندر ہوں اور مجھے ہر وقت دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایمانداری سے کرنا ہے. یہ بھی سچویشن آگے آئے گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے حالات تنگ ہیں اور تمہارے ہاتھ میں وہ سارا مال آ جاتا ہے تمہارے بھائی کا، اور وہ ساری جائیداد وغیرہ آ جاتی ہے، اور تمہیں پھر بھی استعمال کرنا ہے، تو انسانوں کی طرح طریقے سے استعمال کرو، یہ نہیں اندھی لگا دو. بھائی ایک ہے آدمی، وہ میں کیا ان بچوں کو پالوں، میرے پاس اپنی روٹی کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ تمہیں یہ بات پتہ ہے، تمہارے بنانے والے کو بھی یہ بات پتہ ہے. تو ایمانداری سے کرو گے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ باتیں جن کی ہدایات اللہ پاک تمہیں فرما رہے ہیں، شاید کہ تم عقل استعمال کرو. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک وہ میچور ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں. اور اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی ویٹ رکھتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اب آ جاؤ ناپ تول پہ بھائی. کسی بھی، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی بھی مسجد کے باہر چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تمہیں نظر آ جائیں گے پھل والے کھڑے ہوئے، لائن سے کھڑے ہوئے. اس میں دیکھو گے تو جو نارملی یہ پھل والے وغیرہ، یہ لوگ بڑے نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں.
آپ کو نظر آئے گا وہ ہر نماز میں جائیں گے, مسجد کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے ٹھیلا, نماز پڑھ کر آ جائیں گے. ایک کوئی دیکھتا رہے گا, ان میں سے 4 ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں, ایک ان کو دیکھے گا, 3 جا کے نماز پڑھائیں گے, وہ 3 واپس آ جائیں گے, یہ بھی چلے جائیں گے. اچھا اب ہمارے ذہن میں ہے یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار, مستقل اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہیں, ساری نمازیں فالو کریں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چیک کرنے کا, یہ آ گئی لائن, ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ہم بندے کو دیکھو, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, حج, یہ اللہ پاک کے لیے ہم عبادات کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. دوسرے اینڈ پہ آ جاؤ, اب آ جاؤ حقوق العباد کے اندر بات آ جاتی ہے. یار میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ پین میں نے 200 روپے کا خریدا ہے, تو آپ مجھے 220 روپے دے دیں. میں نے کتنے خریدا؟ 20 روپے کا خریدا تھا. اتنی 2 نمبری میں نہیں کر سکتا. آپ ابھی بھی جائیں, اور یہ پاکستان کے اندر بڑا کامن ہے, آپ جا کے, میں نے تو خیر پرٹیکولر ان کی بات کی جو مساجد کے باہر سبزی والا اور پھل والا کھڑا ہوا ہے, آپ کسی کے پاس بھی جائیں تو آپ کو 90%, 80 to 90% جو ویٹ ہیں کلو کے, آپ نے اپنی طرف سے 3 کلو کی جو چیز خریدی ہے, آپ کو پتہ چلے گا وہ گھر جا کے وہ 2 اور 800 گرامز ہے, 200 گرام کی ڈنڈی پڑی ہوئی ہے, 100 گرام کی ڈنڈی ہے. تو ایسی عبادات کو آگے جا کے آتا ہے منہ پہ ماری جائیں گی. کیوں؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر رہنا ہے, ہمیں کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی, بے ایمانی نہیں کرنی ہے. تو ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ لیں تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا اپنا لائن اپنی درست کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بھائی. اور ناپ تول میں انصاف کرو, اور جب کہو بات تو انصاف کی کہو, چاہے معاملہ تمہارا اپنے کسی سگے دوست, کسی رشتہ دار کا ہو. بھائی اب آ جاؤ, میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میرے سامنے میرے دوست نے پتھر مارا اور کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ آئے بھائی یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے توڑایا. میں میرے سامنے میرے دوست نے کیا ہے, بیٹا آپ نے دیکھا تھا نا اس نے توڑا ہے. اب میرا دوست ہے, ہم سارے ایسے ہی ہیں, اس میں مسلمان کرسچن ہندو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم معاشرے سے چیزیں اٹھا رہے ہیں, مذاہب سے نہیں اٹھا رہے. کوئی مذہب غلط کہنے کا آپ کو آرڈر نہیں کر رہا. میں اپنے دوست کو بچا لوں گا بھائی. نہیں ہم تو یہیں بیٹھے تھے, نہیں اس نے تو نہیں پھینکا. میں واضح جھوٹ بولوں گا. میرا کوئی سگا بھائی ہوگا, میں اس کو بچا لوں گا, میں اپنے بیٹے کو بچا لوں گا. جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں سسٹم میں؟ انصاف بولنا ہے, سچ بولنا ہے, وٹنس کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں وٹنس کرنا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا اور یہ ہم نے دیکھا ہے. اگر میں نے اپنے رشتہ دار کو, اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی, جو میں نے پوری زندگی کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ہر دفعہ جو ہے کوئی اللہ کوئی, ہم سب نے گناہ کیے. بات یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے سسٹم میں آتے آتے مزید 2-4 سال لگ جائیں. کرنا ہمیں یہ ہے, فالو یہ کرنا ہے. اگر یو وانٹ دیٹ اچھی جگہ جہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں, تمہیں عزت دی جائے, تو اس کے لیے کرنا اس سسٹم کے اندر آنا پڑے گا. ورنہ بھائی جان کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں اس کا, پیسے دے کے آ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ناپ تول کی بات آ گئی بھائی, پورا سب وٹنس کا آ گیا. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ڈائریکشنز, ان باتوں کی ہدایت اللہ پاک نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک کی یہ مزید ہدایات یہ ہیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے. ہم پوری زندگی کویسچن کرتے ہیں نا واٹ از صراط مستقیم, تو اللہ تعالیٰ عربک کا ٹرم یہ آ رہا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, یہی ڈائریکشنز ہیں اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم, لہٰذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو, اور وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں غلط ٹریک پہ لے جائیں گے. یہ ہیں وہ ڈائریکشنز, یہ ہیں وہ ہدایات جو تمہارے رب نے تمہیں کی, شاید تم غلط ٹریک پہ جانے سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو اچھے ٹریک پہ چلنے کی طرف اشارہ کرتی تھی, انسان پر نعمت مکمل کرتی تھی, اور ہر ضروری چیز کی ڈیٹیلز تھی اس بک میں, اور 100% ہدایات اور رحمت, بلیسنگز اور گائیڈنس تھی وہ ہمارے لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں موسیٰ کے لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل. شاید کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, ایک برکت والی کتاب. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ریفرنس دیا, اور اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب ہم نے اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, ایک برکت والی کتاب. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بس تم اس کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروپس کو دی گئی تھی, ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ بھی تھا جب ایک جگہ میں نے پڑھا, اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں اس علاقے میں نبی بنا کے بھیج رہے ہیں جہاں پہ بہت عرصے سے کوئی ڈائریکشنز دینے والا نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ بھیجے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں اب ان لوگوں کو جن کے پاس ڈائریکشن نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, تو وہ اب اپنی چوریوں کا وہ ریزن کیا دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں صحیح کہا. اصل میں یار وہ جو کتابیں بھیجی گئی پچھلے 2 گروپ, ہمارے اوپر تو کتاب ہی نہیں آئی, ہمارے اوپر تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اللہ نے کہا یہ لو, اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لو تمہارے لیے ہم نے نبی بھی کر دیا, اور نبی بھی نبی آخر الزماں, وہ نبی علیہ السلام جو اب آخری یعنی کہ جب تک دنیا قائم ہے اب یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے 1400 سال, آج ہم 1500 سال میں بیٹھے ہوئے بھائی, اگر دنیا 3000 سال کی ہے تو یا دنیا 8000 سال اور مزید چلے گی, تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کر دیا. اچھا زبان کون سی سلیکٹ کی؟ عربک زبان سلیکٹ کی. عربک زبان وہ ابھی ہم شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو باقی زبانیں تھیں تورا زبور اور انجیل کی جو زبانیں تھیں وہ ایک ایرمک میں تھی, اور جو بھی ان کی زبانیں تھیں وہ زبانیں ڈائنگ ہیں, وہ ختم ہو رہی ہیں. اگر ابھی کوئی بول بھی رہا ہوگا تو اتنا سا کوئی ٹکڑا کوئی سیکشن ہوگا جن کو زبانیں آتی ہوں گی, لیکن عربی زبان تم دیکھو گے کہ یہ کم نہیں ہو رہی ہے, یہ بڑھے جا رہی ہے. پھر دوسرا عربی مزید کیسے پھیل رہی ہے؟